یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ پوڈکاسٹ میں اکبر ملک آپ کے ساتھ، میرا اور آپ کا ساتھ 10-15 منٹ کا رہے گا، اور آج خاص طور پر اقبال ڈے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت سارے دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن میرے لیے بہت اعزاز کی بات کہ آج جس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس دن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے ہماری قومی شخصیت علامہ محمد اقبال۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت اعلیٰ شخصیت، پاکستان کی ایک نامور شخصیت، خاص طور پر سرگودا کا ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ پروفیسر شیخ محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج اقبال کے حوالے سے ہی ان کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا، ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ شکر ٹھیک۔ سر، 1857 سے 1947 تک مسلمان جو ہے وہ ظلم اور ستم کی چکی میں پستے رہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال نے کس چیز کو محسوس کیا کہ جناب ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ان کو واپس اس رونق کی طرف لے کے آنا ہے، اس مرتبے کی طرف لے کے آنا ہے جو کہ ہم کھو چکے ہیں؟ 2-3 پوائنٹ ہیں جی مختصر جو میں بیان کر سکتا ہوں۔ ایک جو مسلمانوں میں تصور تقدیر گھر کر کے آتا، ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا بنیاں جو تھا، وہ جو مہاجن جو تھا، وہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، انہیں قرض دینا، اور ان کے بالکل انفیریورٹی کمپلیکس ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ نہ مسلمان کو کوئی جاب ملتا تھا، نہ وہ اپنے آپ کو کوئی اہمیت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علامہ ان میں ایک حمیت کا احساس، زندگی کا احساس اور ایک شعور حالات جو وہاں تھے ان کو دینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ہم اگر ہسٹری کو اپنی دیکھتے ہیں تو پھر علامہ اقبال کے ساتھ دوسری بہت زیادہ شخصیات موجود تھیں۔ تو علامہ کا ایک خودی کا ایک بہت بڑا جو کانسیپٹ ہے، جو کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا، ٹھیک ہے جی۔ خودی کے حوالے سے آج کے نوجوان کو اور اس وقت کے نوجوان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کے نوجوان نے کیسے اس خودی کے کانسیپٹ کو سمجھا، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا اور اپنے جو ٹارگٹ سے وہ اچیو کیے، اور آج کا نوجوان جو ہے وہ خودی کے حوالے سے کہاں پر ہے؟ دیکھیے، اس زمانے میں جو خودی کا تصور اقبال نے پیش کیا، جی، اس کو اسرٹ کرنے کی ایک صورت نکل آئی تھی علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جوش پیدا ہو گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور نوجوانوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ جی، وہ ہراول دستے میں تھے اور قائد اعظم پر فخر کرتے تھے، بلکہ وہ یہ صورتحال تو اقبال کے بعد پیدا ہوئی تھی کہ مسلمان نوجوانوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو خواب ہم نے ایز اے نیشن دیکھا تھا وہ باوجود پورا نہیں ہو سکا، اور ہمارا نوجوان مایوس ہو گیا کیونکہ اس کے سامنے اچھے ماڈلز نہیں تھے، اور اس کو وہ آزادی فکر بھی نہیں تھی جو پہلے اس جد و جہد کے دوران تھی۔ تو جب ایک انسان کے لیے راستے بند ہو جائیں تو پھر یا تو وہ باغی ہو جاتا ہے یا وہ بالکل ہتھیار گرا دیتا ہے۔ اچھا، اس میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر علامہ کو آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور پڑھنے کا مقصد تو نہیں ہوتا، اصل تو بات یہ ہے کہ جو بات علامہ نے کہی ہے وہ کس حد تک دل کے اوپر اس نے اثر کیا، اور پھر وہ جو اصل مقصد ہے اس کی روح تک پہنچنا۔ تو آج کا نوجوان جو ہے وہ کہیں بھٹک گیا ہے، اور جو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک اردو کے شاعر، فارسی کے شاعر، اور پھر فلاسفر ایک اپنی جگہ ان کو جو کہا جاتا ہے، تو یہ شاعری تھوڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، مشکل ہے، فارسی ہے، جو کہ عام نوجوان کے لیے، آج کل کے نوجوان کے لیے سمجھنا، جو کہ آج کل کے گیجٹس کی پیداوار ہے، تو وہ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بانگ دراہی کو پڑھ لیں، جی، ٹھیک ہے، وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بچوں کے لیے نظمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی ہیں، غزلیں بھی بڑی آسان قسم کی ہیں، وہاں سے وہ آغاز کرے، اور جب شوق پیدا ہوگا تو وہ گائیڈنس لے لے۔ اقبال کے بارے میں جاننے والوں لوگوں کی کوئی کفتان تھوڑی ہی ہے، کہیں اگر اسے پرشین نہیں آتی تو اردو کا کلام پڑھ لے، ٹھیک ہے، جو بال جبریل ہے اقبال کا سب سے اچھا لیکن کلام۔ اردو بھی اتنی سہل نہیں ہے کہ وہ آج کل کے تو بچے کو
ہم اگر اردو میں بات ہاں کرتے ہمیں ہیں سمجھ وہ میں بھی نہیں سمجھ آتی. تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والی نسلوں کے لیے جو اقبال کو سمجھنا یا اقبال جو کہنا چاہتے تھے اس کو مزید پیچھے لے جائے گا؟ اگر آپ اقبال کو اس کا مقام کس طرح دے سکیں. جی اب تو آپ نے اس کو نصاب میں سے بھی اس کو کم کرنا شروع کر دیا اور نکالنا شروع کر دیا. تو اور یہ احساس کوئی دلوائے اچھے اساتذہ ہم یا ماں باپ تو وہ لوٹ سکتے ہیں اس طرف. ادروائز تو کوئی صورت بظاہر فی الحال نظر نہیں آتی. مستقبل کو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر کوئی انقلاب روحانی آئے اور لوگ پھر تلاش کرنے لگے ہمارا نجات دہندہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم بات کرتے ہیں اکثر علامہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے، ان میں سکندری بھی نظر آتی ہے، ان میں قلندری بھی نظر آتی ہے. تو علامہ کو کس چیز نے ڈائیورٹ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس طرف راغب کرے کہ ان کی اپنی جو کھوئی ہوئی ایک شناخت ہے وہ واپس حاصل کر سکیں؟ وہ کیا تھا ہندوؤں کے رویے نے. لیکن علامہ نے تو موسٹلی زندگی نہیں، شروع میں آپ جی کو معلوم ہے، میں بتاؤں اس کا 1905 تک جی اقبال ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے قائل تھے. ٹھیک ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہندوستان ہمارا، ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ یہ گلستان ہمارا. ہمارا. 1905 کے بعد ان میں یہ تبدیلی آئی ہے انگلستان میں جا کے، جہاں انہوں نے زیادہ پڑھا اور اور پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے؟ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیا مین چیز تھی جس میں مین آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں تو ان کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو پلیت ہیں، باہر سے آ گئے ہیں، ان کا تو یہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف ہندتوا ہونی چاہیے، ہندو رہنے چاہیے یہاں. اب بھی یہی نظریہ ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں نے جد و جہد کی، چلیے کچھ تو لے لیا، اس کو سنبھال لیں ہم، تو یہ بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے. علامہ اگر ہم بات کرتے ہیں سر ان کی جو زندگی ہے جو یورپ کے حوالے سے انہوں نے گزاری، اور پھر جب آپ نے کہا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں یہاں کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، اور پھر علامہ نے جیسے دوسرے تحریک کے جو لوگ تھے جن میں سر فہرست ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، جی. ان کو کنونس کیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8-9 سال پہلے ہی وہ چل بسے، لیکن پھر جو ان کا خواب تھا وہ دوسرے لوگوں نے کس حد تک اس کو تکمیل پہنچانے میں جو اپنی ایفرٹس ہیں وہ پٹ آن کی اس میں؟ دیکھیے وہ تو قائد اعظم کو جو خطوط لکھے نا اقبال کے، قائد اعظم کے نام خطوط کبھی آپ پڑھیے. جی حالانکہ قائد اعظم تو بڑے ماڈرن آدمی تھے، کوئی دقیانوسی سر، نہیں تھے. دونوں ہی ماڈرن تھے سر. علامہ کو بھی اب ہم ہاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کی بھی تو زندگی تھے، بڑی ہر پڑھا لکھا آدمی اپنے عہد سے مطابقت رکھتا سر. اس کو ہے. پھر ماڈرن ہم کہیں گے یا ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ ایک جدت پسند شخصیت ہیں، یا علامہ اقبال کوئی بھی جس کو اب ہم نہیں، اگر ماڈرن کا پڑھا ایک لکھا لفظ ہم جیسے نے آپ کہیں، گھڑ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح لفظ نہیں ہے. صحیح لفظ نہیں ہے. باشعور آدمی، باشعور آدمی، تعلیم ٹھیک ہے، یافتہ، ٹھیک ہے، مہذب، مہذب، وقت کی مناسبت سے جو جو حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق عقل سے کام لیتا ہے. اس کا دماغ سوچتا ہے اور دل محسوس کرتا ہے. محسوس کرتا ہے. ماڈرن لفظ پھر ٹھیک نہیں ہے. ماڈرن بھی ہے کہ لفظ چل رہا ہے، یہ اسے ہم بالکل آپ ترک نہیں. ماڈرن سے مراد یہ ہے کہ آپ ہم اپنے زمانے سے کچھ مطابقت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. اور علامہ کا سر اکثر جو ذکر آتا ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، شاہین کے حوالے سے، ہم سرگودا کے باسی ہیں اور یہاں سرگودا کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو یہ ایک سمبولک ہی ایک بیان بنتا ہے ان کا اصل میں، یا واقعی اس کا کچھ امپیکٹ؟ سمبولک ہی ہے یہ. اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک علامت تراشی جس میں وہ خوبیاں تھیں جو وہ نوجوان میں دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، بے شمار لکھا ہے اس کے اوپر. لیکن نوجوانوں نے سر اس کا مطلب صحیح لیا، لیکن ہم تو وہ اس کو فزیکل ہی اس کی اپیرنس دیکھتے ہیں. نہیں، وہ فزیکل اپیرنس نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہاں، بلکہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں نا، کہ وہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی رکتا نہیں، وہ کنجش کے وہ کرگس نہیں ہے، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے. تو وہ الگ وہ چیزیں ہیں کہ انہیں اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہیے، اور وہ آئیڈینٹی ود ریفرنس ٹو دا لائف آف دا ہولی پروفٹ. ٹھیک ہے. اور سر مذہب کا انفلوئنس خاص طور پر علامہ کی زندگی میں، اور جو ایک ماڈرن لائف ہے، پھر یورپینس کو وہ سمجھتے تھے کہ جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو یونیورسٹی بھی بنی ہے علی گڑھ یونیورسٹی، یہ
وہ ضروریات کو مقام حاصل نہیں کر سکتی ہے. یہاں پر کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت کے لحاظ سے یہ بھی بننا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. صحیح. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جدید جو تعلیم ہے، دوسرے سبجیکٹس ہیں، سائنس سبجیکٹس ہیں. تو اقبال اس کے بڑے حق میں تھے کہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ تو حیات لے کے چلو. شیر اقبال کا تو یہ نہیں ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، آگے بڑھو. آگے چلنا چاہیے، اور جو روح عصر ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے نا. ویسے تو میں علیحدہ نہیں رہ سکتے. اور مسلمان ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ، اگر اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. چلیے اقبال تو مشکل ہے، سیرت نبوی تو مشکل نہیں ہے، وہ تو آسان ہے. وہ تو آسان تر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم انہیں پڑھ لیں تو ہم نے اقبال کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. ہاں، بہت آسان ہو جائے گا. اچھا سر، اب رومی کا بھی ہمیں بڑی جھلک نظر آتی ہے، مولانا رومی کی، علامہ کی زندگی میں. یہ کب ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ نہیں یار یہ جو ہے شخصیت، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے، رومی کی وجہ سے ہی علامہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوئی، اور یہ دین اور مذہب اور اسلام کی طرف یہ زیادہ. مولانا روم جو بڑے شاعر تھے، 600 سال کا فرق تھا ان کے مولانا روم کے اقبال کے. جی. لیکن ان کو اپنا وہ روحانی قائد مانتے ہیں ان کے یہاں، کیونکہ کوشش کا عمل جاری ہے. مولانا روم کوشش، محنت، آگے بڑھنا، اسلام کی جو تعلیم ہے رجائی، آپٹیمسٹک، پریکٹیکل، اس پہ وہ زور دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آج بھی ہر شخص کے جو ناقدین ہوتے ہیں اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، ڈیفا سے چل رہا ہے، اب تک بھی چلے گا. یہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کہا گیا. تو فلسفے کے حوالے سے، فلاسفر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ علامہ فلاسفر تھے؟ میری بات میں سامعین سے بھی اور آپ سے بھی، جی، بات یہ کہ کوئی شاعر فلاسفر ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو دل سوچتا ہے اس کا. تو جی، کسی شاعر کو فلاسفر کہنا میرے خیال کے مطابق ہے ہی غلط. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے. جی. کیونکہ فلاسفر وہ ہوتا ہے جو پہلے شک کرتا ہے چیزوں پر، پھر نئی چیزیں لاتا ہے. اقبال تو کہتے ہیں کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے. جو قرآن نے کہا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ان پر قرآن، ان کے فادر بڑے مذہبی انسان تھے جو نور محمد تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو. ان کی بچپن جو تھا وہ مذہبی تھا. ان کی ماں بڑی متدین تھی، ان کے استاد بڑے متدین تھے. تو یہ جو ان کے اثرات ہوتے ہیں زندگی کے شروع کے، وہ بڑی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی جی، بہت بہت شکریہ سر. پیغام اقبال ڈے کے حوالے سے کچھ دینا چاہیں گے، میسج دینا چاہیں گے؟ تو یہی ہے کہ جی، انسان بنے انسان، بس سب کو ہمیں اپنے فرائض سمجھنے چاہیے. جی. کسی کا بھلا کرنا چاہیے. آگے ہر آپ کا نیا دن کوئی نئی آپ کے لیے سوچ لے کر آئے، فکر لے کر آئے. ٹھیک ہے. ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ میں اکبر ملک آپ کے ساتھ، اور آج کی مہمان شخصیت اقبالیات کے حوالے سے اور اقبال ڈے کے حوالے سے پروفیسر شیخ محمد اقبال صاحب موجود تھے، اور ایک بہت گہری ڈیپ بات کی ہے کہ ہمیں انسان بننا چاہیے. اور جب ہم انسان بننے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور بہت سے دوسرے پہلو جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اپارٹ فرام ریلیجن، اپارٹ فرام دوسری جو بھی چیزیں آپ کی لائف ہے، ایز اے ہیومن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے رات کو جب آنکھیں بند کی ہیں، آپ نے سارا دن کیا کیا، کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، کس کی حق تلفی کی، کس کے ساتھ زیادتی کی، یہ آپ کے پورے دن کا ایک کیتھارسس ہے. اور صبح اٹھیں اور بغیر کسی مقصد کے اگر آپ نے دن کا آغاز کر دیا تو پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے اپنے مقاصد واضح کریں، جو کہ علامہ کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ بالکل اس شاہین کی مانند ہے، اور وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کی ہر دم کوشش کرتا ہے. آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.